اور اللہ آسانی کے ساتھ ہمارے سفر کو اختتام تک پہنچائے اور ہمیں اپنی منزل تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زور سے بولو آمین۔ آمین۔ ذمہ داروں کی طرف سے مجھے جو موضوع ملا ہے وہ ہے اصلاح معاشرہ میں خواتین کا کردار، مگر میں تھوڑی سی اس میں چینجنگ کر رہا ہوں۔ معاشرے کی اصلاح میں خواتین کا بہت ضروری کردار ہے، بہت اہم کردار ہے، ہم اس پر روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ لیکن ایک اور بہت اہم طبقہ ہے ہمارے سماج کا، اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے کسی خطیب کی تقریر کا وہ موضوع تھا کہ نہیں تھا۔ معاشرے میں دو طبقے ایسے ہیں جو شیطان کے نشانے پر ہیں، باطل طاقتوں کے نشانے پر ہیں۔ شیطان کو معلوم ہے کہ اگر ان دو طبقوں کو میں نے برباد کر دیا تو سماج برباد ہو جائے گا۔ اس میں پہلا طبقہ ہے نوجوانوں کا طبقہ۔ سماج کے نوجوانوں کو خراب کر دو، سماج آٹومیٹک خراب ہو جائے گا۔ اور پھر دوسرا طبقہ ہے عورت کا طبقہ۔ کہا جاتا ہے کہ المرأة نصف الامہ، عورت سماج کی آدھا حصہ عورت پر مشتمل ہوتا ہے۔ سماج میں آدھی آبادی عورتوں کی ہے، بلکہ بہت ساری جگہوں پر آدھی سے زیادہ ہے، اور باقی آدھی آبادی کو جنم دینے والی بھی یہی عورت ہے۔ اس لیے اگر عورت کو بے دین کر دیا جائے، عورت کو عورت نہ رہنے دیا جائے، عورت سے اس کی نسوانیت کو چھین لیا جائے، اس کی حیا کو چھین لیا جائے، اس کی چادر کو چھین لیا جائے، سماج زناکاری، بدکاری اور بے حیائی کے راستے پر گامزن ہو جائے گا۔ تو سماج کی اگر اصلاح کرنا ہے تو ہمیں ان دو طبقوں کی اصلاح کرنا بہت ضروری ہے۔ آج ہمارا نوجوان کہاں کھڑا ہے میرے پیارے؟ کسی زمانے میں شہروں میں برائیاں زیادہ تھیں، دیہاتوں اور گاؤں میں بہت ساری برائیاں نہیں تھیں، مگر آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور سدھارتھ نگر اور بستی اور بلرام پور کے مختلف علاقوں کا دورہ کرنے کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج گاؤں اور دیہات میں بہت ساری ایسی برائیاں پائی جا رہی ہیں جو شہروں میں نہیں پائی۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ گاؤں دیہات میں عام طور سے ہمارے نوجوانوں کے پاس فارغ وقت بہت ہوتا ہے، شہروں میں تو مصروف ہوتے ہیں۔ بمبئی یہاں سے نوجوان لڑکے جاتے 18 گھنٹے کام کرتے، نوکری کے لیے تیاری کے لیے 36 گھنٹے لگاتار جاگ کر محنت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ کسی مقام تک پہنچتے۔ شہروں میں فرصت کے اوقات بہت زیادہ ہے، اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اگر انسان اپنے فری ٹائم، اپنے خالی وقت کا غلط یوز کرے تو اس کے گمراہ ہونے کے لیے بہت سارے راستے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں عام طور سے لوگ بہت بڑے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے، دو نعمتوں کی قیمت کو نہیں سمجھتے۔ الصحت ایک تندرستی کی نعمت ہے، آج تندرستی ہے، کل نہیں معلوم کہ کل کون سی بیماری آ جائے۔ چلتا پھرتا نوجوان کینسر کا مریض ہو جاتا ہے، ٹی بی کا مریض ہو جاتا ہے۔ کتنے نوجوانوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بنارس میں میرے جاننے والوں میں، میرے رشتہ داروں میں کئی ایسے نوجوانوں کو دیکھا، بہت کم عمر میں 20-25 سال کی عمر میں کوئی کینسر کا مریض بن کر کے تڑپ تڑپ کر کے مر گیا، کوئی ٹی بی کا مریض بن کر کے تڑپ تڑپ کر کے بستر پہ مر گیا۔ میرے پیارے بھائیو، تندرستی اگر آج اللہ نے آپ کو دی ہے، کل یہ تندرستی ہوگی کہ نہیں ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ جب تک یہ تندرستی ہے اس نعمت کی قدر کرو۔ ابھی شیخ معراج ربانی صاحب نے ایک بڑا پیارا جملہ استعمال کیا، کہا آج ہمارے نوجوانوں نے زبان کو گٹر بنا دیا ہے۔ زبان جیسی پاکیزہ چیز، زبان جیسی چیز جس سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اس زبان میں گٹکھا کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے، اس زبان میں نشہ آور چیزیں ڈالتے ہوئے اپنی صحت اور اپنی زندگی کو برباد کرتے ہوئے میں شرم نہیں آتی۔ اے گٹکھا کھانے والے میرے نوجوانوں، اے تمباکو اور سگریٹ اور بیڑی کے دیوانے میرے نوجوان بھائیوں،
اللہ کے واسطے اپنے جسم پر رحم کرو، اپنی جان پر رحم کرو، اپنی زندگی پر رحم کرو۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، یہ زندگی برباد کرنے کا آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ فرما دیجئے میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے، میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو میرے نوجوان ساتھی۔ آپ دنیا کے کروڑوں لوگوں میں اللہ نے آپ کو مسلمان کیوں بنایا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ اسی ملک میں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو انسانوں کی آگے سجدہ کرتے ہیں، جو سانپوں کی عبادت کرتے ہیں، جو گائے کو دیکھ کر ہاتھ جوڑتے ہیں، جو شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں، جو پیڑ پودوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں توحید والا بنایا، اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ والا بنایا۔ اس نعمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے میرے پیارے سے۔ توحید کی اس نعمت کا اندازہ شاید دنیا میں نہ ہو، کل جب انسان اس توحید کی بدولت جنت میں جائے گا وہاں اس نعمت کا احساس ہوگا۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم ہے، تو نے ہم کو ہدایت کی نعمت سے نوازا، اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم اس ہدایت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اس توحید کی نعمت کی قدر کرو میرے بھائیوں، اس اسلام کی نعمت کی قدر کرو، اور ان بھائیوں تک جن کے پاس توحید نہیں پہنچی ہے ان تک توحید کو پہنچانے کی کوشش کرو۔ اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ، وہ مسلمان جو پریکٹیکل مسلمان ہو، صرف ٹوپی لگا لینے سے اور چہرے کو داڑھی سے سجا لینے سے اور چند رسمی چیزوں کو نبھا لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے اخلاق میں، جس کے کردار میں، جس کے عقیدے میں، جس کے عمل میں اسلام جھلکتا ہو میرے پیارے ساتھی۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہماری نوجوان نسل ایک بڑی تعداد میں دنیا کے نشے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کی صبح کی شروعات دنیا سے، اس کی رات ختم ہوتی ہے دنیا پر، وہ سوتا ہے دنیا کے خواب لے کر اور جاگتا ہے دنیا کے خواب لے کر۔ میرے بھائیوں، آپ مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں۔ ہمارے دین میں دنیا کو آخرت کے مقابلے میں کہا گیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے باز ہے، یہ دنیا دغا باز ہے، یہ دنیا ایک دن آپ کو دھوکہ دے دے گی۔ دنیا کی یہ دولت، دنیا کی یہ شہرت، دنیا کی یہ خوبصورتی، دنیا کی یہ طاقت ایک دن فنا ہو جائے گی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ میرے بندو، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت کی زندگی زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں زندگی گزارو میرے بھائی، مگر دنیا کو سب کچھ مت سمجھو، آخرت کی تیاری کرو۔ نبی اکرم سے پوچھا گیا سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرہم ذکرا للموت واستعدادا لما بعدہ۔ موت کو یاد کرنے والا اور موت کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے والا سب سے بڑا عقل مند ہے۔ ایک دن ہم مر جائیں گے، منو مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے، ہمارے رشتہ دار آئیں گے مٹی دے کر ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، اور اس قبر کی تاریکی میں اگر کوئی چیز ہمارے کام آئے گی، نہ مال ہمارے کام آئے گا، نہ اولاد ہمارے کام آئے گی، وہاں ہمارا ایمان اور ہمارا عمل ہی ہمارے کام آئے گا۔ میرے ساتھی، میرے نوجوان ساتھیوں، آج ہم میں سے اکثر نوجوان نماز جیسی عبادت سے دور ہیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد اسلام میں سب سے ضروری چیز نماز ہے، اور آج کتنے نوجوان ہیں، ابھی شیخ نے تقریر میں کہا جمعہ کی نمازی، اور گاؤں دیہات میں تو اور برا حال ہے۔ ایک مرتبہ جھارکھنڈ میں ایک جگہ جمعہ پڑھانے کا اتفاق ہوا، جمعہ پڑھانے کے لیے میں نکلا ہوں، کئی نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں کہ بدن پہ تولیہ رکھ کے نہانے جا رہے ہیں۔ صاحب اب ان کے نہانے کا، ان کے غسل کرنے کا وقت ہو رہا ہے۔ جمعہ کی نماز کا کوئی اہتمام نہیں۔ جمعہ کے دن مسجد میں کب آ رہے ہیں؟ اگر 1 بجے جماعت کھڑی ہو رہی ہے تو 5 منٹ پہلے مسجد میں آ رہے ہیں، اور صرف جمعہ پڑھ کر کے وہ اسلام کا حق ادا کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ اسلام جو آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، 5 ٹائم کی نماز اپنے وقت کے اوپر فرض ہے۔ نماز آپ کو ٹائم سے پڑھنا ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔
اللہ کے پیارے نبی اپنی وفات کے پہلے اپنی امت کو وصیت کر کے جاتے ہیں، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میری امت کے لوگوں نماز کی پابندی کرتے رہنا، نماز کا خیال کرتے رہنا۔ وہ نماز جو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، اور اللہ کے پیارے نبی فرمایا کرتے تھے جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آج ہمارا نوجوان اس نماز سے دور ہے۔ آج پانچوں ٹائم کی اذان میں بار بار مؤذن یہ صدائیں دیتا ہے، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، حی علی الصلاح، آ جاؤ نماز کی طرف۔ ہمارا نوجوان نماز کے ٹائم اپنے کاروبار میں لگا ہے، نماز کے ٹائم میں آئی پی ایل کا میچ دیکھ رہا ہے، نماز کے ٹائم دنیا داری میں لگا ہے۔ اس کی زندگی میں تمام چیزوں کے لیے شیڈول ہے، نماز کا کوئی شیڈول نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں اپنے متقی بندوں کی پہچان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اے میرے بندو، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں ان کا کاروبار بھی ہوتا ہے، ان کا دنیا میں بزنس بھی چلتا ہے، مگر ان کا کاروبار ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا، ان کا کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتا۔ وہ قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے حساب دینے سے ڈرتے ہیں۔ آج ہمیں سے بہت سارے نوجوان عشق اور محبت کے چکر میں پھنسے ہوتے ہیں۔ عشق اور محبت کے چکر نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو برباد کیے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہمارے دین میں پیار اور محبت کے نام پر یہ جو زناکاری اور بدکاری کا راستہ اپنایا جا رہا ہے، ہمارے دین میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے دین میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ لڑکیاں اپنی تصویروں کو سوشل میڈیا پر عام کریں اور لڑکے ان کے سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں دیکھ کر کے ان سے عشق اور محبت کا اظہار کریں۔ واللہ یہ اسلام نہیں ہے، یہ ایمان نہیں ہے، یہ ایمان کی غیرت کا تقاضا نہیں ہے۔ اسلام تو ایک ہی محبت کی بات کرتا ہے، وہ محبت جو نکاح کے ذریعے جنم لیتی ہے، وہ محبت جو حلال ہوتی ہے، وہ محبت جو گواہوں کی موجودگی میں اللہ اور اس کے رسول کے شریعت کے مطابق ہوتی ہے، وہ محبت نکاح کے ذریعے وجود میں آتی ہے۔ قرآن اس محبت کو محبت کہتا ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری بیویوں کو بنایا تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اللہ نے میاں بیوی کے بیچ میں محبت پیدا کر دی، رحمت پیدا کر دی۔ بوڑھے ہو جاتے ہیں میاں بیوی مگر محبت ختم نہیں ہوتی۔ 70 سال کا بوڑھا بھی، اس کی بڑھیا رخصت ہو جائے، اس کے آنسو نہیں تھمتے، اس کو راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اللہ، یہ محبت کیسی محبت ہے؟ اب تو کوئی اٹریکشن بھی نہیں ہے، اب تو کوئی جسمانی تعلق بھی نہیں ہے، بڑھاپے کی یہ محبت اللہ تعالیٰ نے یہ محبت پیدا کی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، محبت وہ نہیں ہے جو پارکوں میں، جو ریسٹورنٹس میں، جو حرام کے اڈوں پر پائی جا رہی ہے۔ یہ واللہ یہ زناکاری اور بدکاری ہے جس کی طرف ہمارا نوجوان راغب ہو رہا ہے۔ اور اس محبت کو بند کرنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ حرام محبت کو ختم کرنے کا راستہ کیا ہے؟ کہ جائز اور حلال محبت کے راستوں کو آسان کیا جائے، نکاح کو آسان کیا جائے۔ آج افسوس کی بات ہے، سدھارتھ نگر کے اطراف کا اور نیپال کی بارڈر کے قریب کا یہ علاقہ جب بڑی تعداد میں ہمارے جماعت اہل حدیث کے افراد بستے ہیں اور سینکڑوں پروگرام ہر سال ہوتے ہیں، آج بھی ان علاقوں اور بستیوں میں بڑے دھڑلے سے جہیز لیا جا رہا ہے، بڑے دھڑلے سے بارات کا سسٹم جاری ہے، بڑے دھڑلے سے رسم و رواج کے تمام وہ جو ہیں پریشانیاں اور رسم و رواج کے وہ تمام بوجھ اور تمام زنجیریں جنہوں نے لوگوں کا جینا حرام کر کے رکھا ہے، وہ آج جاری اور ساری ہے میرے ساتھ۔ ایک غریب انسان جس کے گھر میں 2-4 بیٹیاں ہوں، وہ غریب انسان بیچارہ یہی سوچ سوچ کر کے وقت کے پہلے بوڑھا ہو جاتا ہے، ان بیٹیوں کے جہیز کا انتظام کیسے کروں، ان بیٹیوں کی شادی کے موقع پر باراتیوں کو کھلانے کا انتظام کیا کروں۔ اور آج امت کی زکوٰۃ کی ایک بڑی رقم ان باراتیوں کے کھانے اور بیٹیوں کی شادی پر ہونے والے خرچ میں صرف ہو رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ امت کی کتنی بیٹیاں اس جہیز کی بلی چڑھ گئی، امت کی کتنی بیٹیوں نے خودکشی کر لی، امت کی کتنی بیٹیاں زناکاری کے راستے پر چلی گئیں، انہی رسم و رواج کی وجہ سے۔ میرے عزیزوں، نکاح کو آسان کرو، اگر حرام محبتوں کو
ختم کرنا ہے، اگر ناجائز رشتوں کو ختم کرنا ہے، سماج میں پاکیزگی کو پھیلانا ہے، حیا کو پھیلانا ہے، غیرت کو پھیلانا ہے، تو حلال رشتے کو عام کرو، نکاح کو عام کرو، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھیو۔ ہمارے نوجوانوں میں ایک اور مسئلہ ہم بڑی شدت سے دیکھ رہے ہیں، بڑی تیزی سے نشے کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی کہ اب ہمارا نوجوان نشے کے اندر بھی طرح طرح کے نئے نئے راستے اپنا رہا ہے۔ کبھی کوئی زمانہ تھا لوگ شراب پیتے تھے، کوئی زمانہ تھا کہ لوگ نشے کی کوئی خاص شکل اپناتے تھے، اب آپ کو حیرت ہوگی ایسی ایسی چیزوں کے ذریعے نشہ کیا جا رہا ہے آپ کے تصور کے باہر کی چیزیں۔ بعض علاقوں میں بتایا کہ بدن پہ درد وغیرہ میں لگانے والے کچھ بام ہوتے ہیں، جیسے زنڈو بام ہوتا ہے، آیوڈکس ہوتا ہے، اس طریقے کے بام اور اس طریقے کی دواؤں کو یہ نشہ خور نشہ بنا کے استعمال کرتے ہیں، اس کو بریڈ پہ لگا کے کھاتے ہیں۔ سائیکل اور موٹر سائیکل کے پنچر بنانے والا جو سولیشن ہوتا ہے، جو اس میں میٹیریل لگایا جاتا ہے، اس کو بطور نشہ استعمال کرتے ہیں۔ کھانسی کے جو کف سیرپ ہوتے ہیں دواخانوں سے، ان کو لے کر کے نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ امت کا ایک بڑا طبقہ نشہ خوری میں مبتلا ہے، ڈرگز کا شکار ہے، اور اس طریقے کی چیزیں اس کے شریر کو کھوکھلا کر رہی ہیں۔ میرے نوجوانوں، ارے نشہ ہی اگر اپنانا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا نشہ اپنا لو، اسلام کے لیے جینے کا نشہ اپنا لو، وہ نشہ جو صحابہ کرام کے اندر تھا، اللہ کی رضا کا نشہ تھا، اللہ کی محبت کا نشہ تھا، اللہ کی راہ میں قربانی کا نشہ تھا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ کے وہ نیک بندے تھے جو اللہ کی راہ میں شہادت کا انتظار کیا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک کے چچا، جن کا نام نضر بن انس تھا، انس بن نضر تھا، جنگ احد میں کہتے ہیں ان کو بدر میں لڑنے کا موقع نہیں ملا، احد میں کہتے ہیں کہ آج مجھے احد سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ احد کے میدان میں حضرت انس بن نضر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں، ان کے زخم پر تیروں کے تلواروں کے اتنے زخم ملتے ہیں کہ پورا بدن چھلنی ہو جاتا ہے۔ ان کی بہن ان کی انگلی کے پوروں سے ان کے نشان کو ان کو پہچانتی ہے، اور صحابہ کرام انس بن نضر کو دیکھ کر کے کہا کرتے تھے کہ یہی وہ صحابی ہے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن کی آیت اتری ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ۔ اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ تھا میرے ساتھ۔ آج ہمیں رونا ہے کہ صاحب ہمارے خلاف بڑی پلاننگ چل رہی ہے اور بڑے قانون پاس کیے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں پر بڑے نشان ہیں، ہمارے مدرسوں پر۔ ارے تم کہاں کھڑے ہو؟ کیا دین کا کام کرنا، دین کے لیے قربانی دینا، کیا ہم نے یہ سوچا کہ یہ مدرسوں سے جو لوگ جڑے ان کا کام ہے، جو مسجدوں سے جڑے ان کا کام ہے؟ نہیں، آپ ایک بزنس مین ہیں، حلال بزنس کر کے بھی آپ دین کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ آپ ایک ڈاکٹر ہیں، مریضوں کی خدمت کر کے، مریضوں کو توحید کا درس دے کر کے اور خدمت خلق کے ذریعے بھی آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، سماج کا ہر طبقہ، سماج کا ہر ورگ اپنے اپنے حساب سے دین کے لیے محنت کرے، دین کے لیے کام کرے۔ اللہ کا وعدہ ہے جب تم میرے دین کی مدد کرو گے ہم تمہاری مدد کریں گے، وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اور تمہارے قدم کو مضبوط کر دیں گے۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے نوجوانوں میں ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو کرائم کے راستے پہ جا رہا ہے، اپرادھ کے راستے پہ جا رہا ہے، اس کو مار دیا، اس کو پیٹ دیا۔ کتنے کیس ہو گئے، اب تو باقاعدہ پھنسانے کے لیے بہت سارے قانون بن گئے۔ آج جیل کی کوٹریاں مسلمان نوجوانوں سے بھری ہوئی ہیں۔ میرے نوجوانوں، ہم مسلمان دنیا کے کسی بھی ملک میں رہیں، ہماری پہچان ہونی چاہیے کہ ہم قانون کا پالن کرتے ہیں، ہم قانون توڑنے والے نہیں، قانون کی رکشا کرنے والے ہیں۔ اور اسی لیے آج اتنے بڑے بڑے واقعات ہمارے ملک میں ہوئے، مگر اس ملک کا مسلمان صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر کے کھڑا رہا۔ قانون کو توڑنے کی ہم نے کبھی بھی وکالت نہیں کی۔ آج کے ان نازک حالات میں بھی ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ میرے نوجوانوں، طاقتور بنو، مضبوط بنو، علم سے، ٹیکنالوجی سے، جسم سے، شریر سے طاقتور بنو، مگر اس طاقت کا استعمال ہمیشہ ظالم کے خلاف ہونا چاہیے، مظلوم کی حمایت میں ہونا چاہیے، کبھی اپنی طاقت کا غلط استعمال نہ کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ اللہ تعالیٰ کو طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے۔ ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ایک پرابلم اور ہے، پیسہ کمانے کی اندھی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ کوئی آئی پی ایل میں سٹا لگا رہا ہے، کوئی ڈریم 11 کے ذریعے میچوں میں بولی لگا رہا ہے، کوئی شیئر مارکیٹ کی ناجائز شکلوں کے ذریعے پیسہ کمانے کے چکر میں پڑا ہے۔ پیسہ کمانے کے حلال راستے بہت سارے ہیں میرے پیارے ساتھی،
حرام کا راستہ نہ اپناؤ. حرام کا لقمہ گھر میں آیا عبادتیں قبول نہیں ہوگی. حرام کی روزی گھر میں آئی سکون چھن جائے گا. حرام کی روزی گھر میں آئی بھائی بھائی میں جھگڑا شروع ہو جائے گا. حرام کی روزی گھر میں آئی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی، یاتی علی الناس زمان لا یبال المرء من این اخذ المال. ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے لوگ پرواہ نہیں کریں گے کہ مال کہاں سے کما رہے ہیں، حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں. یہ تو نوجوانوں کی بات ہوگی. اب آتے ہیں عورتوں کی طرف. میری پیاری ماں اور بہنوں، آپ کی ذمہ داری موجودہ دور میں اور زیادہ ہے. اسلام کے دشمن کو پتا ہے مسلمان عورت کو بد کردار بنا دیا تو آنے والی نسلیں بد کردار پیدا ہوں گی. جو مائیں کردار والی ہوتی ہیں، جو مائیں عزت والی ہوتی ہیں، جو مائیں حیا والی ہوتی ہیں، ان کے بچے بھی بہت بے مثال ہوتے ہیں. دنیا امام بخاری کو جانتی ہے. امام بخاری کی ماں کا نام تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا. عورت کا یہ کردار دیکھو. عورت دیوار کے اندر رہتی ہے، گھر کے اندر رہتی ہے. عورت کی پہچان اوپن نہیں ہوتی. عورت نام کی محتاج نہیں ہوتی، مگر گھر کی چار دیواری کے اندر رہ کر عورت دنیا کو امام بخاری جیسے محدثین دیتی ہے، امام مسلم جیسے محدثین دیتی ہے. امام بخاری کے بارے میں واقعہ لکھا ہے ان کے سیرت نگاروں نے، اور چونکہ یہ واقعہ ایک محدث کے بارے میں، کوئی نبی کے بارے میں نہیں ہے، کوئی صحابہ کے بارے میں نہیں ہے، لہٰذا ہم بہت اس کی سند وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑتے. یہ امام بخاری کے سیرت نگاروں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ بچپن میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی چلی گئی، ان کی بصارت چلی گئی. ان کی ماں بیچاری بہت پریشان تھی. ماں کا سپنا تھا اپنے بچے کو محدث بناؤں گی، نبی کی حدیثوں کا جانکار بناؤں گی. ماں کا سپنا ٹوٹتا ہوا نظر آیا. ماں تہجد گزار تھی، اللہ کی نیک بندی تھی. راتوں میں رو رو کے دعائیں کرنے لگی، پروردگارا میرے بچے کی بینائی کو لوٹا دے. اللہ، ماں کی دعا تو ایسے بھی اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے. ماں رو کے دعائیں کرے، ماں تہجد پڑھ کے دعائیں کرے، وہ دعا کیسے رد ہو سکتی ہے؟ ماں نے تہجد پڑھی، سو گئی. خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور انہوں نے خواب میں آ کر کے کہا کہ اے محمد ابن اسماعیل کی ماں، اے محمد ابن اسماعیل کی ماں. امام بخاری کا نام محمد ابن اسماعیل کہا کہ تیرے بچے کی بینائی کو اللہ تعالیٰ نے لوٹا دیا ہے. ماں کی نیند کھلی، بیٹا دیکھنے لگا. امام بخاری کی ماں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کی بینائی کو لوٹا دیا. میرے پیارے ساتھیوں، آج امت کو ایسی ماؤں کی ضرورت ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا. میری ماں نے مجھے خود قرآن کا حافظ بنایا، اور فجر کا ٹائم ہوتا تھا، مسجد میرے گھر سے بہت دور ہوتی تھی. میری ماں چادر اوڑھتی تھی، نقاب اوڑھتی تھی، مجھے لے کر فجر کی نماز میں جایا کرتی تھی. مجھے اس علم حدیث کی محبت میرے دل میں پیدا کرنے میں میری ماں کا بہت بڑا کردار ہے. ایک صحابی تھے جن کا نام فروخ تھا. اللہ کی راہ میں جہاد میں لڑنے کے لیے گئے اور لاپتہ ہو گئے، واپس نہیں آئے. جب گھر سے نکل رہے تھے تو بیوی کو 30,000 درہم دے کر کے گئے تھے کہ اگر مشکل وقت آئے تو یہ 30,000 درہم تیرے کام آئے. ان کے گھر میں ایک بچہ، ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا. اس بیٹے کا نام ماں نے ربیہ رکھا. ماں نے اس عورت نے اپنے شوہر کے چھوڑے ہوئے 30,000 درہم کو، ایک ایک پیسے کو اپنے بچے کی تربیت پر خرچ کیا، اپنے بچے کو پڑھانے لکھانے پر خرچ کیا. بچہ اپنے دور کا بہت بڑا محدث بنا. بچے کا نام ربیہ رائے کے نام سے جانا جانے لگا کہ جس کی رائے، جس کی عقل، جس کی سمجھ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی. اور وہ اتنے بڑے مرتبے پر پہنچ گئے کہ امام مالک جیسا محدث ان کی تعریف کیا کرتا تھا. جب یہ بیٹا جوان ہوا، جوان بیٹے کا بوڑھا باپ جو جنگ کے میدان میں کسی زمانے میں لاپتہ ہو گیا تھا، 20 برس کے بعد، 18 برس کے بعد گھر آیا. اپنے مکان کے دروازے پر پہنچا تو دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے ایک جوان لڑکے نے دروازہ کھولا. یہ اندر جانے لگا. لڑکے نے کہا کہاں جا رہے ہو، میرے گھر میں کیوں داخل ہو رہے ہو؟ کہا کہ بھائی یہ میرا گھر ہے. کہا نہیں، یہ تو میرا گھر ہے. جب اس بوڑھے کی آواز گھر میں بیٹھی عورت نے سنی، کہا کہ اے ربیہ، یہ بوڑھا آنے والا کوئی اور نہیں، تیرا باپ ہے. برسہ برس کے بعد، 18-20 برس کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہوئی ہے. دونوں گلے لگ کر کے خوب روئے. باپ بیٹے نے ایک دوسرے سے اپنے گلے شکوے دور کیے، اپنا دکھ درد شیئر کیا. اس کے بعد شوہر نے پوچھا بیوی سے کہ اے میری بیوی، میں جب گیا تھا تجھے 30,000 درہم دے کر کے گیا تھا، تو نے وہ پیسے کہاں رکھے؟ بیوی نے یہ نہیں کہا کہ یہ بچے آپ کی بیٹے کی تربیت پر خرچ کر دیے. کہا کہ میں مسجد میں وہ پیسہ نکال کے آپ کو دکھاؤں گا، آپ ذرا مسجد میں چلیں. مسجد نبوی میں پہنچے.
امام ربیعہ رائے کے والد صحابی رسول تھے، فروخ نام تھا ان کا، مسجد میں پہنچے، دیکھا حلقہ لگا ہوا ہے طالب علموں کا، اسٹوڈنٹس کا، سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا بیٹا جو اس دور کا ایک بڑا محدث ہے، وہ بیٹا بیٹھ کر کے استاذ کی حیثیت سے لوگوں کو حدیث سکھا رہا ہے، سنا رہا ہے، سمجھا رہا ہے۔ اپنی بیوی سے آ کے کہا، میری بیوی، میں نے یہی سپنا دیکھا تھا، میں نے جہاد کے میدانوں میں یہی دعا کی تھی، اللہ میرا ہونے والا بیٹا جو ہو اسے تو اپنے نبی کی حدیثوں کا محدث بنا دینا۔ آج اللہ نے میری دعاؤں کو سن لیا۔ کہا کہ اے میرے شوہر، میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ 30,000 درہم میں نے آپ کے اسی بیٹے کو آج اس مقام تک پہنچانے پر میں نے خرچ کر دی۔ واللہ ایسی ماں کی ضرورت ہے آج سماج کو۔ آج اس عورت کو بے پردہ اور بے نقاب اور بے لباس کرنے کی بڑی گہری چالیں چلی جا رہی ہیں۔ آپ یقین نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی چھوٹی بچیاں، 8-8 9-9 سال کی بچیاں جو بھی ڈھنگ سے بالغ نہیں ہوئی ہیں، ان کو آج سوشل میڈیا کے ذریعے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جایا جا رہا ہے۔ اسکولوں میں جہاں بچے درجہ 5 کے بعد، کلاس 5 کے بعد جب بچے تھوڑے میچور ہونے لگتے ہیں، اور وہاں لڑکے لڑکیاں جب کوئی ایجوکیشن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہاں کیا ماحول ہوتا ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ یہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا کلچر یہ سماج کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ یہ ہماری بچیاں، کالجوں اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیاں، ان کے دل و دماغ میں کیسی بے حیائی پروسی جا رہی ہے، اور اسلام سے کیسے انہیں دور کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ میری ماں اور بہنوں میں یہی کہوں گا، اپنی ذمہ داری کو پہچانو۔ آپ عورت ہیں تو آپ کی ذمہ داری اور بڑی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر انسان ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا۔ آگے آپ نے فرمایا، المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے اور گھر کے بارے میں عورت سے سوال کیا جائے گا۔ گھر کے اندر کا ماحول، گھر کے اندر ہونے والی بے حیائی، ماں سے سوال کیا جائے گا، عورت سے سوال کیا جائے گا۔ تیری جوان بیٹی راتوں میں انسٹاگرام پر کس سے باتیں کرتی تھی؟ تیری جوان بیٹی راتوں میں کس سے کال پر باتیں کرتی تھی؟ تیری جوان بیٹی اپنے فوٹوز فیس بک پر ڈالتی تھی، تو کیا کرتی تھی؟ ماں سے سوال کیا جائے گا، عورت سے سوال کیا جائے گا میرے ساتھ۔ اور اپنی عورتوں کو، اپنی ماں بہنوں کے پیغام یہ بھی دینا چاہوں گا، یاد رکھو میری ماں اور بہنوں، آپ کبھی یہ مت سمجھیے گا کہ اسلام میں آپ کو بہت انڈر اسٹیمیٹ کیا گیا، آپ کا مرتبہ بہت گرایا گیا، یہ اسلام کے دشمنوں کا پھیلایا ہوا پروپیگنڈا ہے۔ اسلام نے کہیں آپ کا مقام نہیں گرایا ہے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ نے قرآن میں عورتوں کے نام پر پوری ایک سورت نازل کر دی، سورۃ النساء۔ اللہ نے قرآن میں مریم کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا، فرعون کی بیوی آسیہ کو ہمارے لیے آئیڈیل قرار دیا، ملکہ سبا کا ذکر قرآن میں کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک قرآن میں کہہ دیا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اے مردو تم بھی سن لو، اے عورتوں تم بھی سن لو، اگر ایمان والے بن جاؤ، اگر نیک عمل کرنے والے بن جاؤ، تمہاری دنیا کو ہم گلزار بنا دیں گے اور آخرت میں تمہیں جنت ملے گی۔ دنیا میں بھی فائدے میں رہو گے، آخرت میں بھی فائدے میں رہو گے۔ اور اللہ نے یہاں خاص طور سے مردوں کا بھی نام لیا، عورتوں کا بھی نام۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں نے ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے کہا، اے اللہ کے نبی، اسلام تو سارا مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے کہاں ہے؟ جہاد میں مرد جاتے ہیں، عورتیں نہیں جاتی ہیں، اور ہمیں تو دین میں اتنا حصہ نہیں دیا گیا جتنا مردوں کو دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں کمرے میں اپنے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، اپنے بال میں کنگھی سے سنوار رہی تھی، اتنے میں نبی کی آواز میں نے سنیا، ممبر پہ سورہ احزاب کی آیت پڑھ رہے تھے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ نے 10 کوالٹی بیان کی، اور اللہ نے 10 کوالٹی کے لیے مردوں کا بھی بیان کیا، عورت کا بھی بیان کیا، دونوں کو ساتھ ساتھ میں بیان کیا۔ بے شک مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومن عورتیں، اللہ کی فرما برداری کرنے والے مرد، اللہ کی فرما برداری کرنے والی عورتیں،
اللہ سے ڈرنے والے مرد، اللہ سے ڈرنے والی عورتیں، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے۔